دوستوں، ماہ رجب کا آخری جمعۃ المبارک اور شب معراج کی وہ عظیم و شان رات جس کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، یہ دونوں ایک ساتھ آ چکے ہیں۔ اور دوستوں، ایسا برسوں بعد ہوا ہے کہ ماہ رجب کا آخری جمعۃ المبارک اور شب معراج ایک ساتھ آ جائیں۔ آج کسی بھی وقت اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف ایک تسبیح پڑھ لو، رزق دروازے توڑ کر آئے گا انشاءاللہ۔ پھر یہ موقع ایک ساتھ بعد ملنا ہے، یعنی ایک سال بعد۔ جلدی فائدہ اٹھا لو، کہیں یہ موقع آپ کے ہاتھوں سے نکل نہ جائے۔ اگر آج یہ خاص اور عظیم و شان موقع آپ کے ہاتھ سے نکل گیا تو پھر پورا ایک سال انتظار کرنا پڑے گا، پورا ایک سال آپ کو پچھتانا پڑے گا۔ جلدی جلدی کر لیں، اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھا لیں دوستوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، اپنی سانسیں تھام لیں کیونکہ 2026 کی یہ تاریخ برسوں بعد ایک ایسا معجزہ لے کر آئی ہے جو شاید دوبارہ آپ کی زندگی میں نہ آئے۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آج 26 رجب کا جمعہ گزر رہا ہے اور جیسے ہی مغرب کی اذان ہوگی، ہفتے کی وہ عظیم و شان رات شروع ہو جائے گی جسے کائنات شب معراج کہتی ہے۔ یہ کوئی عام رات نہیں ہے، یہ جمعے کی برکت اور یعنی کہ معراج کی عظمت کا وہ سنگم ہے جہاں سے تقدیر کے فیصلے صادر ہوتے ہیں۔ انگریزی تاریخ تو رات کے 12 بجے بدلے گی، لیکن اللہ کی رحمت کا سورج مغرب ہوتے ہی طلوع ہو چکا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو وہ 4 خاص نام بتاؤں گا اور کام بتاؤں گا جو جمعے کی تاثیر اور معراج کی طاقت کو ملا کر آپ کی ہر ناممکن مراد کو ممکن بنا دے گی۔ اگر آپ نے آج کی رات ضائع کر دی تو یاد رکھیں، آپ نے وہ موقع گوا دیا جو کروڑوں میں سے بھی کسی ایک کو ملتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ جب دعا رد نہیں ہوتی، اور جب وہ گھڑی شب معراج کی پہلی سات یعنی کہ شب معراج کے پہلے سات سے مل جائے تو عرش الہی سے رحمتوں کا سیلاب آ جاتا ہے۔ میں اسی ویڈیو میں آج آپ کو وہ خفیہ وقت اور ان 4 وظائف کی وہ خاص مخصوص گنتی بتاؤں گا جو آج کی رات کے لیے ایک یعنی کہ بالکل طاقتور عمل بن چکی ہے۔ اور بس میرے ساتھ جڑے رہیں کیونکہ اجالے اور اندھیرے کے اس ملاپ میں آپ کی زندگی کا سب سے بڑا معجزہ چھپا ہے۔ میرے بھائیوں، جمعہ تمام دنوں کا سردار دن ہے اور شب معراج تمام راتوں کی یعنی کہ آج سب راتوں کی زینت ہے شب معراج۔ آج کا یہ ملاپ ایسا ہے جیسے کسی تالے کو 2 چابیاں ایک ساتھ لگ جائیں۔ جمعے کی نسبت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے اور معراج کا سفر بھی اسی محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے۔ تصور کریں، ایک طرف جمعے کے درود کی برکت اور دوسری طرف معراج کی رات کے وہ تحفے جو اللہ نے ہمیں عطا کیے ہیں۔ آج میں آپ کو وہ 4 وظائف بتاؤں گا جو ان دونوں کی طاقت کو سمیٹ لیں گے۔ اپنی زندگیوں کے تمام کاموں کو چند منٹوں کے لیے بھول جائیں کیونکہ آج 2026 کی یہ تاریخ ایک ایسا معجزہ لے کر آئی ہے جس کا انتظار اولیاء اللہ اور اہل کرامت برسوں سے کرتے رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آج 26 رجب کا جمعۃ المبارک گزر رہا ہے اور جیسے ہی سورج غروب ہوگا اور مغرب کی اذان گونجے گی، کائنات کی وہ عظیم و شان راج یعنی کہ رات شروع ہو جائے گی جسے شب معراج کہا جاتا ہے۔ یہ کوئی عام اتفاق نہیں، یہ جمعے کی برکت اور معراج کی عظمت کا وہ ایٹمی دھماکہ ہے جہاں سے مردہ تقدیریں زندہ ہوتی ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جب دعا رد نہیں ہوتی، اور شب معراج تو وہ رات ہے جب اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرش پر بلا کر کائنات کے خزانے ان کے قدموں میں ڈھیر کر دیے تھے۔ اب دوستو ذرا تصور کریں، جب جمعے کی وہ سعادتیں قبولیت اور معراج کی یہ رات معجزات آپس میں ٹکرائیں گے تو رحمت کا کتنا بڑا طوفان آئے گا۔ اکثر لوگ یہاں ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، وہ انگریزی تاریخ کے چکر میں رات 12 بجے کا انتظار کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں اللہ کا نظام
सूरज ढलते ही शुरू हो जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको वो 4 खास काम बताऊंगा जो इस यानी कि इसको डबल बरकत वाले वक्त के लिए मखसूस हैं, और ये वज़ाइफ हैं जो अगर आपने आज रात मगरिब से लेकर शब मेराज की रात ख़त्म होने के दरमियान कर लिए किसी भी वक्त, तो इंशाअल्लाह आपके घर में वो तब्दीली आएगी कि लोग आपसे पूछेंगे कि तुमने कौन सा खजाना पा लिया है, क्या आपके रिज़्क पर किसी ने ताला लगा दिया है, क्या आपकी दुआएं आसमान से टकरा कर वापिस आ जाती हैं। तो सुन लें, आज मैं आपको वो खुफिया पासवर्ड और वो मखसूस गिनती बताने वाला हूं जो सिर्फ इस जुम्मे और मेराज के मिलाप के लिए बनी हुई है। इसी गिनती में एक ऐसा अदद यानी नंबर छुपा है जो आपकी हर नामुमकिन मुराद को खींचकर आपके कदमों में लेकर आएगा। वो वादा क्या है, वो अदद क्या है, और इन 4 कामों का वो पुरस्कार तरीका क्या है, मैं एक एक नुक्ता इस वीडियो में आपको समझाऊंगा। अगर आपने 1 सेकंड भी मिस कर दिया तो शायद आप अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका गवा देंगे। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आप अब जरा अपनी आंखें बंद कर लें और इस मंजर का तस्वुर करें जो इस वक्त कायनात के पर्दे के पीछे हो रहा है। एक तरफ जुम्मतुल मुबारक का वो सूरज है जो अपनी तमाम तर बरकतें समेट कर रुखसत हो रहा है, और दूसरी तरफ शब मेराज का वो चांद है जो आसमान पर नमूदार होकर रहमत के दरवाजे खोल रहा है। अक्सर लोग पूछते हैं, हजरत इस वक्त में ऐसी क्या खास बात है? तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, याद रखें, जब जुम्मे की घड़ी मुस्तजाब यानी दुआ कबूल होने का वक्त और मेराज की रात मौजज़ात आपस में मुसाफा करते हैं तो अर्श इलाही पर हलचल मच जाती है। बुजुर्ग फरमाते हैं कि इस दौरान जमीन पर फरिश्तों का ऐसा हुजूम होता है कि कदम रखने की जगह नहीं बनती। आज की ये रात इन लोगों के लिए है जो थक चुके हैं, जो हारे हुए हैं और जो अपनी तकदीर से लड़ कर यानी कि उजड़ चुके हैं, आजिज आ चुके हैं। अब तवज्जो से सुनिए, आज की इस वीडियो का मकसद सिर्फ वज़ाइफ बताना नहीं है, बल्कि आपको इस गोल्डन टाइम से रोशनास कराना है जो मगरिब से शुरू होकर शब मेराज की रात के इख्तिताम तक अपने उरूज पर होता है। लोग अंग्रेजी तारीख के बदलने का इंतजार करते हैं, लेकिन याद रखें, आपकी किस्मत का फैसला इसी वक्त होता है जब आपका दिल अल्लाह की याद में तड़पता है। आज मैं आपको वो 4 वज़ाइफ दूंगा जो इन दोनों अजीम और शान वक्तों यानी जुम्मे की तासीर और मेराज की अजमत का निचोड़ है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन वज़ाइफ में एक ऐसा खुफिया अदद यानी हेडिन नंबर शामिल है जो सिर्फ इस जुम्मे और मेराज के मिलाप के लिए मखसूस है, और वो गिनती है जो अगर आपने आज की रात पूरी कर ली तो आपकी 7 नस्लों तक कोई गरीब पैदा नहीं होगा इंशाअल्लाह। वो गिनती क्या है? क्या वो हजारों में है या सिर्फ चंद 100 बार? मैं इसी वीडियो में आगे इस पर से पर्दा उठाऊंगा, लेकिन याद रहे, अगर आपने तरीकेकार में जर्रा बराबर भी गलती की या आपने इस वक्त की कदर ना की तो ये मौका फिर शायद आपकी जिंदगी में कभी लौट कर ना आए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको खबरदार कर दूंगा कि वो तीसरा वजीफा, और वो देखें जो आगे मैं बताने वाला हूं वो किसी एटमी ताकत से कम नहीं है। वो वजीफा खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिनके घरों पर हसद, जादू या बंदिश के गहरे बादल हैं। इस तीसरे काम का नाम क्या है और इसका इन पहले 2 कामों से क्या ताल्लुक? मेरे भाइयों, अपनी तवज्जो स्क्रीन से मत हटाइएगा, क्योंकि अब मैं इस पहले अजीम वज़ाइफ की तरफ बढ़ रहा हूं जिसकी बुनियाद आज का जुम्मा है। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, इस तरह जैसे कोई फकीर किसी बादशाह के महल के सामने अपनी झोली फैलाता है, तसव्वुर करें कि जुम्मे का वो सूरज जिसकी आखिरी साअतें दुआओं की कबूलियत के लिए हैं और मशहूर हैं, वो अब रुखसत हो रहा है और सामने से शबे मेराज की वो नूरानी चादर आपके सरों पर साया करने आ रही है। ए कायनात के तन्हा मालिक, ए टूटे हुए दिलों को जोड़ने वाले, या अल्लाह, आज हम तेरे दर पर इस वक्त आए हैं जब रहमतों के 2 समंदर आपस में मिल रहे हैं। एक तरफ तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा दिन जुम्मा है और दूसरी तरफ इनकी अजमत की गवाही मेराज की रात है। या अल्लाह, हम गुनाहगार हैं, खताकार हैं, जमाने की ठोकरें खा खा कर
چور چور ہو چکے ہیں۔ یا اللہ ہماری آنکھوں کے ان آنسوؤں کو دیکھ دے، شاید دنیا کے سامنے نہیں نکلتے مگر تیرے سامنے اجالوں کی طرح چمک رہے ہیں۔ میرے مولا، میرے پیارے بھائیوں، رونا شروع کرو۔ اگر آپ کو رونا نہیں آ رہا تو رونے والا منہ ہی بنا لو، کیونکہ ابھی اس دعا کے فوراً بعد وہ پہلا عظیم وظیفہ بتانے والا ہوں جس کی خفیہ گنتی آج تک اس یعنی کہ ڈبل مبارک موقع کے لیے مقصود کی گئی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں میرے دوستوں کہ آج رات کا مصلی چھوڑنے سے پہلے کی وہ پریشانی ختم ہو جائے جب برسوں سے آپ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرش بری پر وہ تحفے دیے تھے جو کسی یعنی کہ آنکھ نے نہ دیکھے تھے۔ یا اللہ آج ہمیں بھی ان 4 خاص اعمال کی برکت سے وہ معجزہ دکھا کہ ہمارے گھروں سے غریبی، بیماری اور بے سکونی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ اے باری تعالیٰ، جو لوگ قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، جن کی راتوں کی نیندیں اڑ چکی ہیں، جو اولاد کے دکھ میں میرے مولا گھٹ رہے ہیں، یا اللہ آج ان سب کی بندشیں کاٹ دے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اپنی توجہ مت ہٹائیے گا، کیونکہ ابھی اس ویڈیو میں آگے میں آپ کو اس تیسرے وظیفے کے بارے میں بتاؤں گا جو کسی بھی قسم کے جادو یا بد نظر کو سیکنڈوں میں جلا کر راکھ کر دے گا۔ اس کی وہ پر اسرار تعداد کیا ہے، وہ گنتی جو یعنی کہ پتھر کا جگر یعنی کہ چیر کر راستہ بناتی ہے، میں اسی ویڈیو میں آ کے آپ کو وہ یعنی کہ پاسورڈ دینے والا ہوں۔ یا اللہ ہماری اس دعا کو ان لوگوں کی دعا بنا دے جنہیں تو نے آج رات بخش دیا۔ اے مولا، وہ جو چوتھا وظیفہ ہے جس کے اول آخر میں درود ابراہیمی کے وہ خاص تعداد ہیں، اس کی برکت سے ہماری تمام ناممکن مرادیں پوری فرما دے۔ میرے بھائیوں، اپنی سانسیں تھام لے، کیونکہ دعا کے اس آخری جملے کے بعد میں اس پہلے کلمے اور اس کی حیرت انگیز گنتی سے پردہ اٹھانے والا ہوں جس کا تعلق سیدھا آج کے جمعے اور معراج کی اس پہلی گھڑی سے ہے۔ اے اللہ ہماری آہوں کو، ہماری سسکیوں کو اور ہماری اس تڑپ کو قبول و منظور فرما لے۔ آمین اللہم آمین۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، دعا کے اس نورانی حصار کے بعد اب وقت آ گیا ہے اس پہلے عظیم و شان وظیفے کا جس کی بنیاد آج کا جمعہ ہے اور جس کی انتہا معراج کی یہ رات ہے۔ اس پہلے کا یعنی کہ کام کا نام ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب آپ کہیں گے کہ حضرت یہ تو ہم بچپن سے پڑھ رہے ہیں، لیکن میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج کی رات عام رات نہیں ہے۔ آج جب جمعے کی رخصتی ہو رہی ہے اور معراج کی آمد ہے تو اس کلمے کو پڑھنے کا وہ خفیہ طریقہ اور وہ مخصوص گنتی کیا ہے جو بد نصیب کے یعنی کہ تالوں کو کھول دیتی ہے 2026 کے اس کٹھن دور میں جہاں پر ہر شخص پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے۔ وہاں پہ کلمہ آج کی رات ایک ایسی روحانی پاسورڈ کی طرح کام کرے گا جو سیدھا اللہ کے خزانوں کا راستہ کھولے گا انشاءاللہ۔ اب دوستو توجہ سے سنیے گا، آج کے اس خاص ملاپ میں یعنی کہ جمعہ اور پلس شب معراج کی رات کے لیے اس کلمے کی ایک ایسی پراسرار تعداد مقرر کی گئی ہے جو آپ کے گھر سے ان نحوستوں اور تنگی کو ایسے نکال کر باہر کرے گی جیسے تپتا سورج برف کو پگھلا دیتا ہے۔ وہ گنتی کیا ہے؟ کیا وہ لاکھوں میں ہے یا صرف چند منٹوں کا کھیل ہے؟ میں وہ تعداد اسی ویڈیو میں تھوڑی دیر بعد آپ کو ایک مکمل چارٹ کی صورت میں دکھاؤں گا، کیونکہ اگر وہ میں نے ابھی بتا دی تو آپ نے اس کا وہ خاص وقت نہ سمجھا جو جمعہ اور معراج کی درمیان ہے تو آپ اس کے اصل فیض سے محروم رہ جائیں گے۔ لیکن یاد رکھیے گا، اس سے پہلے وظیفے کے فوراً بعد وہ دوسرا وظیفہ درود پاک یعنی کہ شروع ہونا ہے جس کا اس کلمے کے ساتھ ایک گہرا جوڑ ہے۔ جیسے جسم کا روح کے ساتھ بزرگ فرماتے ہیں کہ آج کی رات جو بندہ کلمہ پڑھ لے مگر وہ دوسرا مخصوص دوڑ نہ پڑے، اس کی پکار آسمان کے پہلے پردے سے آگے نہیں بڑھتی۔ وہ دوسرا کام کیا ہے اور اس پہلے کلمے کی وہ حیرت انگیز گنتی کیا ہے جو آج آپ کے ساتھ آپ کی نسلوں کو بھی تقدیر بدلنے والی ہے؟ میں بس اب سے چند لمحوں میں اس سے پردہ اٹھانے والا ہوں۔ اپنی توجہ بالکل مت ہٹائیے گا، کیونکہ اب میں اس راز کی طرف بڑھ رہا ہوں جو صرف یعنی کہ
چیدہ چیدہ اللہ والوں کے پاس ہوتا ہے۔ میرے دوستوں اور بہنوں، میرے بھائیوں، اب اس ویڈیو کا وہ حصہ شروع ہو رہا ہے جس کا ذکر کرتے ہوئے میرا دل بھی جھوم رہا ہے۔ پہلا کلمہ طیبہ تھا، لیکن اب جو دوسرا کام آنے والا ہے وہ اس کائنات کی سب سے بڑی سچائی ہے، اور وہ ہے درود پاک یعنی کہ درود ابراہیم۔ مگر ٹھہریے، یہ کوئی عام رات نہیں ہے، یہ جمعے کا وہ آخری پہر ہے جو معراج کی پہلی گھڑی میں یعنی کہ ضم ہو چکا ہے۔ آج کا درود پاک محض ایک وظیفہ نہیں بلکہ یہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وہ حاضری ہے جو آپ کی ہر دعا پر قبولیت کی مہر لگائے گی انشاءاللہ۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جمعے کا دن درود کا دن ہے اور معراج کی رات سفر محبوب کی رات ہے، اور جب آپ آج کی اس مخصوص گھڑی میں درود پاک کی وہ خاص گنتی پوری کریں گے جو ابھی میں آگے بتانے والا ہوں، تو فرشتے آپ کا نام لے کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا یہ غلام اس ڈبل برکت والی رات میں آپ پر درود کے یعنی کہ ہدیے بھیج رہا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال تڑپ رہا ہوگا کہ حضرت درود تو ہم نے ہر روز پڑھتے ہیں، آج اس میں کیا خاص بات ہے؟ میرے بھائیوں، آج کے درود کی وہ پر اسرار تعداد جو جمعہ اور معراج کے اس سنگم کے لیے مقرر ہے، وہ آپ کے پہلے والے وظیفے کلمہ طیبہ کے اثر کو 1000 گنا نہیں بلکہ لاکھ گنا بڑھا دے گی انشاءاللہ۔ وہ گنتی کیا ہے؟ کیا وہ صرف 100 بار ہے یا اس سے زیادہ ہے؟ میں بس اس سے چند منٹوں کے بعد وہ خفیہ نمبر آپ کے ساتھ رکھوں گا جو آپ کی زندگی کی تمام الجھنوں کو یعنی کہ سیکنڈوں میں آپ کی پریشانیوں کو سلجھا دے گا انشاءاللہ۔ لیکن 1 منٹ ابھی تو صرف شروعات ہوئی ہے۔ جیسے ہی آپ درود پاک کی وہ گنتی مکمل کریں گے، آپ کا یعنی کہ واسطہ اس تیسرے وظیفے یعنی استغفار سے پڑے گا جو آپ کی زندگی سے نحوست کے آخری سائے کو بھی ختم کر دے گا۔ وہ تیسرا کام آپ کے رزق کے راستے میں کھڑی ان تمام رکاوٹوں کو جلا دے گا جو جادو یا بندش کی وجہ سے لگی ہوئی ہیں۔ اس تیسرے کام کا نام کیا ہے اور اس کا ان پہلے 2 وظیفوں سے کیا تعلق ہے؟ میرے بھائیوں، اپنی سانسیں تھام لیں کیونکہ اب میں اس ویڈیو کے اس مرحلے پر آ گیا ہوں جہاں میں ان چاروں وظائف کی وہ خفیہ گنتی کا اصل چارٹ ریویل کرنے والا ہوں۔ بس تھوڑی سا صبر، اور کیونکہ معجزہ اب آپ کے بالکل قریب ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اب ہم اس مقام پر آپ پہنچے ہیں جہاں سے آپ کی برسوں پرانی تنگیوں اور بندشوں کا سفر ختم ہونے والا ہے۔ پہلے 2 وظیفے کلمہ اور درود کے بعد جو تیسرا عظیم و شان کام آپ نے آج کی رات اس ڈبل برکت والی رات میں کرنا ہے وہ ہے استغفار۔ مگر یاد رکھیے گا، استغفار کوئی عام استغفار نہیں۔ آج جمعے کی آخری گھڑیاں رخصت ہو رہی ہیں اور معراج کا نور پھیل رہا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں جب بندہ جمعے کے دن کی برکت سے توبہ کرتا ہے اور وہ توبہ معراج کی پہلی سات میں جا ملتی ہے تو اللہ پاک اس کے تمام پچھلے گناہوں کو نہ صرف معاف کر دیتا ہے بلکہ اس کی زندگی کی تمام رکاوٹوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے۔ میں آپ کو ایک نقطہ سمجھاؤں گا کہ آج کا یہ استغفار کیسے آپ کے دشمن اور آپ کے حاسدین اپنی چالوں میں خود ہی پھنس جائیں گے۔ اگر آپ نے آج کی رات اس عادت کے مطابق استغفار کر لیا، یقین جانے کہ آپ کے دشمن اور آپ کے حاسدین اپنی چالوں میں خود ہی پھنس جائیں گے۔ لیکن ٹھہریے، ابھی تو وہ شاہی مہر باقی ہے جس کے بغیر یہ عام عمل ادھورا ہے۔ جیسے ہی آپ استغفار کی وہ مخصوص گنتی پوری کریں گے، آپ اس چوتھے اور آخری وظیفے کی طرف بڑھیں گے جو معراج کی اس رات کا اصل تحفہ ہے، اور وہ چوتھا کام جس کے اول آخر میں درود ابراہیمی کی وہ خفیہ تعداد ہے جو میں نے آج تک دیکھیں اب تک کسی کو بھی نہیں بتائی۔ میرے بھائیوں، اپنی سانسیں تھام لیں کیونکہ اب میں اس ویڈیو کے اس مرحلے پر پہنچ گیا ہوں جہاں میں ان چاروں وظیفے کی وہ خفیہ گنتی کا مکمل نقشہ آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں۔ بس چند لمحے، اور کیونکہ اب وہ پاسورڈ آپ کے سامنے کھلنے والا ہے جو آپ کی زندگی تقدیر کو بدلے گا۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اب وہ گھڑی آ گئی ہے دیکھیں جس سے اولیاء اللہ والے قبولیت کا آخری دروازہ کہتے ہیں۔ آپ نے کلمہ
درود اور استغفار کیا، لیکن اب جو عمل میں بتانے والا ہوں وہ اس پورے عمل کی جان ہے۔ اور جو چوتھا کام ہے سورہ اخلاص، مگر خبردار آج کی رات یہ عام رات نہیں ہے، آج جمعے کی رات برکت والی اس رات میں شامل ہو چکی ہے اور معراج کی تجلیاں اسے گھیرے ہوئے ہیں۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ آج کی رات سورہ اخلاص پڑھنا ایسا ہے جیسے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر کے اس کے خزانوں پر قبضہ کر لینا، لیکن اس وظیفے کی ایک ایسی شرط ہے جس کے بغیر یہ عمل مکمل نہیں ہوتا۔ وہ شرط ہے درود ابراہیمی کی مہر۔ توجہ سے سنیے گا، آج جب آپ اس سورہ اخلاص کو شروع کریں گے تو اس کے اول اور آخر میں درود ابراہیمی کی ایک ایسی مخصوص تعداد ہے جو آپ کی اس یعنی کہ پکار کو فرشتوں کے حصار میں دے کر سیدھا اللہ کے حضور پیش کرتی ہے۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں حضرت ہم نے وظیفہ کیا مگر اثر نہیں ہوا۔ میں کہتا ہوں بیٹا، میں کہتا ہوں میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ نے اس پر وہ شاہی مہر ہی نہیں لگائی جو اسے قبولیت کے درجے تک پہنچاتی ہے۔ اور اول آخر کی گنتی کیا ہے اور سورہ اخلاص کی وہ معجزاتی تعداد کیا ہے جو آج رات آپ کی نیند یعنی کہ بند نصیب کو کھول دے گی۔ میں بس ابھی چند لمحوں بعد وہ مکمل چارٹ آپ کے سامنے رکھوں گا جس میں یہ خفیہ نمبر یعنی کہ لکھے ہوئے ہوں گے، لیکن رکیں، ایک بہت بڑی بات جو میں نے اب تک چھپا کر رکھی تھی، جیسے ہی آپ سورہ اخلاص اور اول آخر درود کی وہ گنتی پوری کریں گے آپ نے مصلے سے اٹھنا نہیں ہے، اس کے فوراً بعد آپ نے ایک اور خاص کام کرنا ہے جو اس پوری محنت کا نچوڑ ہے، اور وہ ایسی خفیہ حالت ہے جس میں کی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اور وہ حالت کیا ہے اور ان چاروں وظائف کی وہ پر اسرار گنتی کا اصل جوڑ کیا ہے؟ میرے بھائیوں میری بہنوں، اپنی سانسیں تھام لیں اور اپنے دلوں کو مضبوط کر لیں، کیونکہ اب میں اس ویڈیو کے اس مرحلے پر آ گیا ہوں جہاں تقدیر بدلنے والا وہ روحانی پاسورڈ اور وہ فائنل چارٹ آپ کے سامنے آنے والا ہے جس کا اب آپ کو انتظار آپ کر رہے تھے اب تک۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اب وہ مبارک گھڑی آ گئی ہے جہاں سسپینس ختم اور معجزہ شروع ہوتا ہے۔ اب اپنی توجہ کو 100% یہاں مرکوز کر لیں، کیونکہ اب میں ان 4 خاص کاموں کی وہ جادوئی گنتی بتانے والا ہوں جو اس رجب کی آخری جمعۃ المبارک اور شب معراج کے ملاپ کو آپ کی زندگی کا سب سے یادگار یعنی کہ موڑ بنا دے گی۔ انشاءاللہ توجہ سے سنیے گا، اب میں ایک ایک کے وہ تعداد بتانے لگا ہوں، اسے اپنے دل کی تختی پر لکھ لیں، کیونکہ یہ نمبرز نہیں ہیں، یہ آپ کی تقدیر، آپ کی چابیاں ہیں۔ پہلا کلام یعنی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے بھائیوں، آج رات مغرب کے بعد سے لے کر شب معراج کی رات کے آخری پہر تک آپ نے اس کلمہ کی جو تعداد مکمل کرنی ہے وہ ہے صرف اور صرف 300 مرتبہ۔ جی ہاں، 300 بار وہ عدد ہے جو جمعے کی برکت اور معراج کی طاقت کو ملا کر آپ کے گھر کے گرد نور کا ایسا حصار بنائے گا کہ کوئی تنگی آپ کے قریب بھی نہیں بٹکے گی۔ اب باری آتی ہے دوسرے کام کی یعنی درود پاک کی۔ آج کی اس ڈبل برکت والی پہلی رات میں آپ نے درود پاک کی تسبیح کو صرف اور صرف 11 مرتبہ یعنی مکمل کرنا ہے، صرف 11 بار، مگر یاد رہے ایک ایک لفظ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے والے کی طرف ہونی چاہیے۔ اس کے فوراً بعد باری آتی ہے تیسرے کام کی یعنی کہ استغفر اللہ۔ آج کی رات استغفار کی وہ تعداد جو جادو بندشوں کو جڑ سے یعنی کہ کاٹ دیتی ہے، یعنی کہ 313 مرتبہ، یہ وہ عدد ہے جو اللہ کو بے حد پسند ہے اور آج ہی آپ کی توجہ کو معراج عطا کرے گا انشاءاللہ۔ اب وہ آخری اور سب سے طاقتور عمل جس پر اس پوری محنت کا دار و مدار ہے اور وہ سورہ اخلاص اور اس کے اول آخر وہ درود ابراہیمی۔ بہت غور سے طریقہ نوٹ فرما لیں۔ سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے 41 مرتبہ سورہ اخلاص قل ہو اللہ احد کی تلاوت کرنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ کرنی ہے، اور پھر آخر میں دوبارہ 11 مرتبہ وہی درود ابراہیمی پڑھ کر اس عمل پر مہر لگا دینی ہے۔
میرے بھائیوں جیسے ہی گنتی پوری ہو آپ نے وہی مصلے پر سجدے میں سر رکھ کر، یہ وہ سجدہ ہوگا جہاں آپ کا سر زمین پر ہوگا اور آپ کی پکار عرش معلیٰ پر گونج رہی ہوگی۔ انشاءاللہ اس سجدے میں اپنی جھولی پھیلا دیں اور جو مانگنا ہے مانگ لیں، کیونکہ آج معراج کی رات ہے اور اللہ اپنے بندوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ میرے بھائیوں پیارے دوستوں، میں نے وہ امانت آپ تک پہنچا دی ہے جو اس صدی کی سب سے طاقتور رات کا نچوڑ ہے۔ آج ماہ رجب کا آخری جمعۃ المبارک اور معراج کا یہ ملاپ آپ کو پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ اے اللہ کے بندے، ابھی بھی وقت ہے، اپنی تقدیر بدل لے۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل پر اثر کیا ہو تو اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے تمام دوستوں رشتہ داروں کو شیئر ضرور کریں۔ کیا پتا آپ کی وجہ سے کسی ایک کا گھر بس جائے اور آپ کی مغفرت کا سامان بن جائے۔ کامنٹس میں اپنا نام اور یا اللہ ضرور لکھیں تاکہ ہمیں پتا چلے کہ کتنے لوگ آج رات ہمارے ساتھ اس ذکر الہی میں شامل رہے ہیں۔ اللہ پاک آپ کی، میری، پوری امت مسلمہ کی تمام نیک جائز حاجتیں، اپنے اس گناہ گار بھائی کو بھی اپنی خاص دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش و آباد رکھ کے ہمیشہ مسکراتے رہیں، ہنستے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل اردو اسلامک سیریز کا اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔